بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعہ تمام جو دن ہیں ان کا سردار ہوتا ہے، اور جو شخص جمعے کو درود شریف پڑھتا ہے ڈائریکٹ سنا جاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ تو کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اہتمام کرنا چاہیے جمعے کا، نہانا چاہیے۔ ویسے بھی نماز تو ساری پڑھتے ہیں، فرض ہے نماز، جمعۃ المبارک میں جمعہ کی جو نماز ہے اس کی خاص فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اہتمام کریں، نہائیں، صاف کپڑے پہنیں اور وقت پہ مسجد میں پہنچیں۔ بعض دیکھا جاتا ہے کہ لوگ لیٹ آ رہے ہوتے ہیں، جب امام مسجد نے تقریر ختم کر لی ہے، خطبے کے بعد پہنچیں گے، تو بعض علماء کرام کہتے ہیں جمعہ ہوتا بھی نہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ تقریر کے دوران پہنچیں یا تقریر سے پہلے پہنچیں۔ امام سب سے پہلے موجود ہونا چاہیے، زیادہ فضیلت ہے۔ کہ زندگی میں کام اللہ کی ذات نہیں آنا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ آخر لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ نے پیدا کیے، لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ دنیا میں ہی اللہ کی طرف ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ہر وقت پیش نظر اللہ کی ذات ہونی چاہیے، جس خالق نے مالک نے ہمیں پیدا کیے، اس ذات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور زندگی مسافروں کی طرح بسر کرنی چاہیے۔ دنیا میں زندگی مسافروں کی طرح، زیادہ لالچ نہیں کرنی چاہیے دنیاوی چیزوں کی۔ لالچ ہو جائے گی پیدا تو پھر لالچ ختم نہیں ہوتی۔ ہوس سے دور رہنا چاہیے، اتنا ہو بس ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ آپ زندگی بسر کریں، اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کریں۔ خلوص کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کوپریشن کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری اور وفاق کے ساتھ زندگی، کل جیسے میں نے بتایا وفاق کرنی ہے ہم نے۔ ایک شخص آپ کے ساتھ برا کر رہا ہوں، بظاہر نظر بھی آ رہا ہوں، آپ بھی برا کریں گے تو پھر ظاہر اس میں اور آپ میں فرق نہیں ہے۔ آپ اچھائی مت چھوڑو، اپنی وفا مت چھوڑو۔ اور بچھو ڈستا ہے، ڈسنا نہیں چھوڑتا، اس کی فطرت ہے، تو اپنی بری عادت نہیں چھوڑا تو آپ اس کی بری عادت کو اپنی اچھی عادت چھوڑ دو گے۔ آپ کی فطرت میں تو اللہ نے وفا رکھی ہے نا، اور دین دیکھا جائے دین اسلام ہمیں وفا ہی سکھاتے ہیں۔ دوستی بھی وہ جو توڑ تک نبھائی جائے، پھر وفا دنیا کے ساتھ، پھر وفا اللہ کی ذات کے ساتھ، اور وفا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ موقع ایسے ملے تو پھر وہاں پیچھے نہیں ہٹنا۔ کبھی زندگی میں ایسا موقع مل جائے جہاں آپ کی وفا کے امتحان ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کے امتحان ہو، وہاں پھر سر قلم ہو جانا چاہیے، کوئی پرواہ نہیں۔ فخر سے ہمیں چاہیے کہ دین کی خاطر، اللہ کے حبیب کی خاطر، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، کلمے کے لیے ہم اپنا سر قلم کروا دیں، دین کو بچا لیں۔ میسج یہی ہے نا۔ واقعہ کربلا سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ آئندہ بھی دنیا میں یزیدیت آئے گی، اور مسلم دنیا کو اسی طرح قربانیاں دینی پڑیں گی جس طرح کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور آپ کے رفقائے کار نے دی ہیں۔ پھر ہم امتی کس کے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں۔ لالچ میں نہیں کبھی سودا نہیں کیا۔ کفار نے کیا کہا کہ یہ لے لیں، یہ لے لیں، یہ لے لیں، ہر طرح کی لالچ دی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو، اللہ کا نام لینا چھوڑوں گا نہیں، دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنی دولت دے دیں کہ ایک ہاتھ پہ سورج ایک پہ چاند رکھ دیں، خرید نہیں سکتے۔ بکنا نہیں ہے۔ ایک طرف دیکھو عزت پڑی ہو، ایک طرف دولت پڑی ہو، ایک طرف محبت پڑی ہو، ایک طرف شہرت پڑی ہو، چار چیزیں ہوتی ہیں نا جس کے پیچھے انسان دوڑتا ہے دنیا میں۔
محبت ہے، شہرت ہے، دولت ہے اور عزت ہے. بڑی نظر آ رہی ہے نا ہم لوگ کس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ آن گراؤنڈ ریئلٹی دولت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. زبان جو مرضی کہتے رہے ہیں، پریکٹیکل دولت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. نہ ہمیں عزت کی پرواہ ہے، نہ ہمیں دین کی پرواہ ہے. محبت سے مراد محبت الہی کی بات کر رہا ہوں. کامیاب وہی ہوں گے جو محبت کے پیچھے دوڑیں گے. کیا خیال ہے بچے؟ سب سے فرسٹ پرائرٹی کیا آ جاتی ہے یہاں پہ؟ محبت. اپنی عزت بھی نیلام کر دیتا ہے شخص محبت کی خاطر، زندگی قربان کر دیتے ہیں. عزت کیا چیز ہے؟ زندگی قربان کر دیتے ہیں. محبت اللہ کی اگر واقعی ہے سینے میں تو جمعے کے لیے اٹھنا اور لیٹ جانا اور دوڑ کے اس ٹائم پہنچنا جب جماعت کھڑی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس طرح کی محبت تو نہیں ہے نا. محبت تو راتوں کو جگاتی ہے. تہجد پڑھتے ہیں لوگ اللہ والے، سردی گرمی کی پرواہ نہیں ہوتی انہیں. محبت حاوی ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ کی محبت حاوی ہو جائے تو. لیکن یہاں محبتیں کوئی اور حاوی ہیں. دولت کی محبت ہے، عزت کی، شہرت کی، دنیا کی محبت ہے. صحیح نہیں ہے نا ہمارے سینے میں. اس لیے پھر ہم کہتے ہیں سکون نہیں ہے، دل میں قرار نہیں ہے. قرار کیسے ہوگا جب اٹیچمنٹ ہم نے ختم کی اللہ کے ساتھ؟ تو کیسے قرار ہوگا؟ بعض دیکھتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں سکون پر سکون ہوتے ہیں، طمانیت ہے چہرے پہ، سکون ہوگا. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان ہے، ایمان کی دولت ہے، اللہ سے محبت کا جذبہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے، جس کی وجہ سے وہ سکون سے رہتے ہیں، زندگی سکون سے حلال کھاتے ہیں، آرام نہیں کھاتے ہیں. تھوڑا کھا لیں گے لیکن عزت کے ساتھ کھائیں گے. اور کچھ لوگ، بلکہ میکسیمم لوگ بشمول ہم سب کے، بے سکونی کی کیفیت میں. کورونا 10 سال پہلے بھی مہنگائی کا رولا تھا، کورونا تھا، آج بھی ہے، 20 سال پہلے بھی تھا، 10 سال بعد بھی ہوگا. مرتے دم تک یہ چیزیں دیکھیں گے. حکومت کے لوگ خلاف بولیں گے، ایک دوسرے گلے شکوے کریں گے، پوری زندگی ایسے ہی گزرے گی، سکون نہیں آنے والا. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی خود دی، ایسے کی ہوئی ہے. اس دنیا کو ہم جنت بھی بنا سکتے ہیں اور جہنم بھی بنا سکتے ہیں چاہیں تو. جنت کیسے بن سکتی ہے؟ ایک دوسرے کا کوپریشن کریں، ایک دوسرے کی نیت اچھی رکھیں، اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں وہی سوچو اپنے بارے میں سوچتے ہو. پازیٹیوٹی لیں زندگی میں، نیگیٹیوٹی کو ختم کر دو. اپنے آپ کو مومن سمجھتے تو دوسرے کو مومن سمجھیں، اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتے ہیں تو دوسرے کو بھی عاشق ہی سمجھیں. شاید آپ سے بڑا عاشق ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آپ کو اونیس سمجھتے ہیں، دوسرے کو زیادہ اونیس سمجھیں. اپنے آپ کو وفادار سمجھتے ہیں، دوسرے کو زیادہ سمجھیں. اپنے آپ کو اگر میں محنتی سمجھتا ہوں وہ محنت کروں تو میرے سے زیادہ دوسرے لوگ محنت کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. آن گراؤنڈ ریالٹی ہو رہے ہیں. اگر آپ لوگ یہاں محنت کر رہے ہیں، ISSB کی تیاری کر رہے ہو، قاعدہ تیاری صرف کروا رہے ہیں ہم، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کیا پڑھائی ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پورے دن تو آپ سوئے رہتے ہیں. اکیڈمی والے بڑی محنت کراتے ہیں، کالجز میں بڑی محنت ہوتی ہے. پورا دن اسٹڈی اور ایک شیڈول چلتا ہے ہم لوگوں کا. ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو ڈسپلن اپنے اوپر سیلف ڈسپلن لاتے ہیں وہ لوگ، کمپرومائز نہیں کرتے. کچھ زبردستی کرواتے ہیں، کچھ ان کا زندگی میں خود ہی ہوتے ہیں، کچھ ادارے والے کراتے ہیں.
تو کامیاب وہ شخص ہوتا ہے جو خود اپنے اوپر لائے. چاہے ٹیچر نہیں پڑھا رہا نا, اکیڈمی والے نہیں پڑھاتے, تو خود اپنا ایک شیڈول بنا لو کہ یار میں نے اس ٹائم کلاس میں جانا ہے, اس ٹائم میں نے اٹھنا ہے, اس ٹائم سونا ہے, دانت صاف بھی کرنے ہیں, نہانا بھی ہے, صاف ستھرا بھی رہنا ہے, کمرہ بھی صاف رکھنا ہے, دوستوں سے کس سے بات کرنی ہے, کس سے نہیں کرنی, موبائل کس ٹائم یوز کرنا ہے, اسٹڈی کس ٹائم کرنی ہے, کھانا کس ٹائم ہے, نماز کس ٹائم پڑھنی ہے, پیرنٹس کے ساتھ کتنا ٹائم لگانا ہے, انہیں ٹائم دیتا بھی ہوں کہ نہیں دیتا میں, والدین کو, دنیا دار جو لوگ آتے ہیں ان کو میں نے کتنا ٹائم دینا ہے, کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا, یہ کیا چیز ہے, یہ سیلف ڈسپلن ہے نا, کس سے کس ٹائم ملنا ہے. تو یہ اپنے اوپر لاگو کرو, چاہے آرمی میں آپ جاتے ہو یا نہیں جاتے, ایک سیلف ڈسپلن ہونا چاہیے. سونا کس ٹائم ہے, اٹھنا کس ٹائم ہے, نیند خراب کر دو نا اپنی زندگی تباہ ہو جائے گی, شیڈول اگر تباہ ہو جائے, کال سینٹر بچے نوکری کریں, کیسے ساری تباہ ہوئی ہے زندگی, نہ نمازوں کا خیال, ان کو اٹھیں گے نماز اس طرح کا قرار نہیں ہوگا, رات کے کال سینٹر جو ہیں آج کل, یا جو موبائل یوز کرتا تھا ہر وقت 24 گھنٹے میں, یہ بھی ذہنی خلفشار کا باعث بنتا ہے, بیماریوں کا باعث بن رہی ہے آج کل کے جوانوں میں. پھر ایک بچہ ڈپریشن میں سویا ہوا ہے, بس پورے دن سو کے گزار دیتے ہیں, یہ بھی ڈپریشن کی نشانی ہے, کرنا کچھ نہیں ہے, سویا ہوا ہے بس, پورے دن سویا ہوا ہے, جسم میں درد تو ہوگا, سو کے وقت گزارنا ہے, جسم میں درد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, قرار ہوگا. سکون تو سو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو, ایک شیڈول کے ساتھ چلتے ہو, فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے ٹائم پہ, یا ادا ہی نہیں کرو گے, چہرے پہ نور نہیں ہوگا, رزق میں برکت نہیں ہوگی, رزق میں اضافہ بھی نہیں ہوتا. اسلام نے جو چیزیں بچے بتائی ہیں نا, وہی اصل چیزیں ہیں. ہم آج کل سائنس کی وجہ سے بڑے ذہین ہو گئے ہیں, اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں, پھر منہ کی کھاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں ادھر. دین کے قریب ہونا ہے بس, دین میں سب کچھ بتا دیا, دین نے قرآن شریف میں سب کچھ بتایا, اللہ تعالیٰ نے رسول کے سنگ بھیج کے آپ کی سیرت میں سب کچھ ہے, زندگی ایسے گزارنی ہے, ایسے یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. تو مین لب لباب کیا ہے, یہ اس کا بات کرنے کا کہ آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے, شیڈول بنانا ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. میں پشاور جا رہا ہوں تو پیچھے اگر سوئے رہیں گے احسن صاحب, فائدہ نہیں ہے نا, پڑھے گا تو ہوگا, اس طرح آپ لوگ اگر پڑھو گے نہیں تو یاد نہیں ہوگی چیزیں. یہ آپ دونوں بھائی ہو, ایک دوسرے کو سنایا کرو, سب ایک دوسرے کو سنایا کرو, ایک صفحہ یاد کرو پھر سناؤ, آپ کو تو فائدہ ہے, اکٹھے رہتے ہو یار, بھائی ہو, دوست ہو, بھائی بھی ہو, دوست بھی ہو, کلاس فیلو بھی ہو, کتنی خوش قسمتی ہے. آپ نے اسے کامیاب کرنا ہے, آپ نے اسے کامیاب کرنا ہے, فائدہ ہے نا دونوں کو, اور دونوں کامیاب ہو جائیں گے. والد صاحب کا کام تھا, وہ فیس دے رہے ہیں مجھے, آپ کا کام کیا ہے, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سبق یاد کریں, فزیکل فٹنس پہ زور دیں. ابھی موسم اتنا ٹھنڈا نہیں ہے, سردی اس طرح کی نہیں پڑی تھی پہلے, پچھلے سال پڑی ہے, پنڈی میں اتنی سردی نہیں پڑی, پہلے بہت ٹھنڈ تھی پچھلے سال, دھند تھی, یاد ہے نا آپ کو, ادھر سے ادھر تک دیکھنے جا رہا تھا. ابھی یہ موسم تو دیکھو نا, رننگ کا ہے, صبح اٹھو نماز پڑھو, 6:30 تک بھی نماز ہو جاتی ہے فجر کی, ایسا ہی ہے. بہت ٹھنڈ لگتی ہے تو آپ 8 بجے نکل جاؤ, 6:15 پہ تو جماعت ہے, 8 بجے نکل جاؤ, چلو 8 سے لے کے 9 تک ایکسرسائز کرو نا, 9 بجے آ کے ناشتہ کریں, تھوڑا سا کھا کے جو ایکسرسائز سے پہلے سیب کھا لو, تھوڑا سا پانی کا تھوڑا سا 2-3 گھونٹ, تاکہ وہ خشکی نہ ہو گلے کی. اوپر اپنا ٹوپی شوپی باندھ کے پہن کے ایکسرسائز, کو آپ سردی نہیں لگے گی یار, پورے دن آپ چاقو چوبند رہو گے, فریش رہو گے.
بیماریاں نہیں لگیں گی, قوت مدافعت بڑھ جائے گی. آپ کتنے عرصے سے ادھر آ رہے ہو میرے پاس؟ آپ کو بچے مجھے کبھی دیکھا ہے کہ سر عمران کو زکام لگاؤ؟ نو سر. میں تو مریضوں کو منہ کے ساتھ منہ لگا لیتا ہوں کہ لگاؤ یار زکام, مجھے نہیں لگتا. اس کا ریزن کیا ہے؟ قوت مدافعت. قوت مدافعت ہے نا. جراثیم تو ادھر ہوتے ہیں کمرے میں, یہ نہیں جراثیم تو ہر روز کوئی پیشنٹ آیا ہوتا ہے یہاں پہ, نہ گلا خراب ہوتا ہے, نہ ہر ٹائم وضو کر رہا ہوں میں, ہر ٹائم نہا رہا ہوں. جراثیم آتے ہوں گے پھر بھاگ جاتے ہوں گے. گرم پانی ہے میرے پاس, گرم پانی غرارے کر رہا ہوتا ہوں, تھوڑا خراش ہوتی ہے میں غرارے کر لیتا ہوں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. دیسی نسخے ہیں, شہد پی لیتے ہیں. جب بیمار ہونا ہوتا ہے پھر اینٹی بایوٹکس کھا لیتا ہوں میں. مجھے پتہ ہے بیماری میری کیسے ٹھیک ہوگی. ہر بندے کو اینٹی بایوٹکس کھانے بھی نہیں چاہیے. باہر ممالک میں تو لکھتے ہی نہیں ہیں ڈاکٹر, سعودی میں نہیں لکھتے اینٹی بایوٹکس, گردوں پہ اثر کرتے ہیں. ہر بندے کا اپنا جسم ہے نا. تو اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے, پیچھے دعائیں کافی, ورنہ بیمار بھی ہو سکتا ہوں میں. ایسی نہیں ہے کہ بیماری نہ ہوئے, لیکن ایک مین وجہ یہ کہ صفائی کا خیال رکھتا ہوں. مین وجہ کیا ہے؟ صفائی کا خیال رکھتا ہوں, بہت زیادہ رکھتا ہوں. کسی آدمی لا بھی لیا زکام والے کے ساتھ, میں فوراً جو ہے نا ڈیٹول کے ساتھ دھو لیتا ہوں. گاڑی میں زکام والا ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے یا جو بھی, ماسک میرے پاس, میں ماسک پہن لیتا ہوں. اپنی احتیاط تو کرتے ہیں نا پوری. اس لیے جو سردی سے بچنا, جرابیں پہنی ہو اور کان بند ہوں گے تو آپ کو ٹھنڈ نہیں لگے گی. یہ ٹوپی دیکھو یہ میں رکھی ہوئی ہے, یہ پہن کے چلا جاؤں, کوئی نخرہ نہیں ہے. صحت پہلے ہے نا, اچھی ٹوپی پڑی ہوئی ہے, لیکن یہ پہنوں گا سردی سے بچنے میں. صحت جان پہلے بچانی ہے نا, نخرے کس لیے کریں؟ پہلے جان ہے تو جان ہے, صحت پہلے بچانی ہے اپنے. نیچے ہی میں نے سویٹر پہنی ہے, سب سے نیچے یہی پہنی ہے, یہ دیکھو اس کے نیچے یہ پیک ہوا ہوں میں. بیمار پر کیسے ہوں گے؟ سفر جتنا میں کر رہا ہوں ہوائیں لگتی ہیں, بیمار ہونا جلدی. اپنا وہ کیا ہوا ہے, سیفٹی کی ہوئی ہے. ماسک پہن لوں گا ابھی جا کے, اور آرام سے اس جگہ بیٹھتا ہوں, فرنٹ پہ بیٹھتا ہوں میں, سیٹ لیتا ہوں فرنٹ, تاکہ ساتھ کوئی مریض بیٹھا نہ ہو. ڈبل سیٹ کرا لو. جتنے ڈاکٹر کو پیسے دینے ہیں وہ ادھر لگا لوں نا, اپنے سہولت سفر کریں. میں تو ہر ٹائم سفر میں ہوں, کبھی کدھر جا رہا ہوں, کبھی پشاور جانا, پھر سرگودے چلا جانا ہے. میں نے آج پشاور جا رہا ہوں, کل میں سرگودہ چلا جاؤں گا, پھر میں نے آگے چنیوڑ چلے جانا ہے, پھر میں نے کہیں اور نکل جانا ہے, پھر گھوم پھر کے سنڈے کو یا پنڈی آؤں گا یا پھر کہیں اور جاؤں گا. 2-3 دن میرے سفر میں ہے. سبق بھی یاد کریں سر, سبق نہیں ہے کہ آپ نے کرنا ہے, فزیکل فٹنس بھی ہونی ہے سر. اور پھر پیچھے دوسری بات کیا, ذہن بھی کام کرتے ہیں. کدھر جانا ہے, کدھر, زندگی کا ٹائم بڑا قیمتی ہے, ہر ایک کو ٹائم مت دیا کروں. میرے پلازے میں کتنی دنیا رہتی ہے, کتنے رہتے ہیں لوگ, کتنے دوست ہیں, ہر ایک سے سلام دعا ہے نا, لیکن میں نہیں بلاتا. دروازے کھڑکاتے رہتے ہیں, نہیں کھولتے ہیں. سینئر لوگ کھڑکاتے رہتے ہیں, ایک کیوں سب آتے ہیں, دوسرے اور لوگ ہیں, نام نہیں لیتا یہاں پہ. اور مجھے پتہ ہوتا ہے فلاں بندہ باہر کھڑا ہے, نہیں کھولتا. کس کو بلانا ہے, کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا, ٹائم ضائع نہیں کرنا. ایک آئے گا وہی باتیں پھر وہی ہوں گی, بار بار ریپیٹ باتیں ہوں گی, کیا فائدہ نہیں. فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی ہے نا, ٹائم ضائع ہوتا ہے. غیبت بھی ہوگی اور ٹائم بھی ضائع ہوگا. اس سے بہتر ہے آپ تنہائی میں پڑھ رہے ہیں. قیمتی وقت بچاؤ, بہت زیادہ سوشل بھی نہ ہو جائیں. ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے, ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے. سلیکٹڈ لوگوں سے دوستی کریں, کچھ لوگوں سے, ان کو بھی زیادہ فری مت کروں, ان کو بھی ٹائم دیں کہ یہ ٹائم ہے بھائی آپ کو, اس ٹائم سے اس ٹائم میں اویلیبل ہوں. ہر ایک کے لیے ہر ٹائم اویلیبل نہیں ہونا چاہیے. چیزیں سیکھیں, اپنے آپ بزی کر دو, بہت زیادہ بزی کر دیں.
اتنا بزی کر دو واقعی اویلیبل نہ رہیں, اتنا بزی کر دیں, پھر آپ کی قدر بھی ہوگی اور لوگ آپ کا انتظار بھی کریں گے. پہلے 50 بتائے ہوئے ہیں, 55 56 سے 60 یاد ہیں. مختصر سی کلاس دیتے ہیں پھر جلد چلنا ہے. جی سر. پیسیفک اوشن از لنکڈ بائی اے لیک ٹو وچ اوشن؟ اٹلانٹک اوشن. اٹلانٹک اوشن. ٹھیک ہے, ابھی حسنین صاحب کا نمبر ہے. ایک اس سے ہوگا, اس سے آپ نے نہیں بتانا. ٹھیک ہے, آپ اس وقت بتاؤ گے حسن جب ان کو نہیں آئے گا. تم ہو از دی کرنٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا؟ نریندر مودی. صحیح کہہ رہے ہیں, بتائیں. سر پرائم منسٹر ہے وہ سر. وہ تو پرائم منسٹر ہے نا, پریزیڈنٹ میں پوچھ رہے ہیں. द्रौपदी मुर्मू. द्रौपदी मुर्मू. Largest river of the Afghanistan is The Helmand River. Helmand. Where is the world deepest seaport located? World deepest seaport. اس کا مطلب صفحہ نہیں پڑھا, یہ نہیں آتا نا, پڑھا ہی کو نہیں ہے, نہیں دیکھا نا. گوادر. اس سے سنا کرو اچھا بڑے سے, چھوٹا قابل ہو گیا. پاکستان ہیز ہاؤ مینی اسٹاک ایکسچینجز؟ حسنین Yes sir. کتنے اسٹاک ایکسچینجز ہیں؟ 3 sir. ادھر سے تو نہیں آواز آئی. نہیں sir. ہاؤ مینی ڈورز آر دیئر ان خانہ کعبہ؟ 1. سندھ پروونس از کالڈ؟ Babul Islam. ٹھیک. وین اینڈ ہو ڈراپڈ فرام ایٹم بم آن ہیروشیما؟ USA. کب؟ 1945. ہاؤ مینی لیئرز ان احرام؟ 2. لیئر کیا ہوتی ہیں؟ تہ. چادریں یعنی کہ. جی سر. ہاؤ مینی لینگویجز آر اسپوکن ان پاکستان؟ 6500. ہاؤ مینی لائنز کین پاس تھرو اے پوائنٹ؟ Infinite. مائی فرینڈ ورکس ڈیش ریسیپشنسٹ ان ہوٹل As Rishabh. ایز. وچ ایئر از کالڈ گریف ایئر ان اسلام؟ 10 Hijri. یاد ہے, بہتر ہے دونوں. کیا خیر ہے, جی سر. پڑھا ہے ان بچوں نے. اب ایک صفحہ پوچھوں گا بس. اور واٹ از دی کیپٹل آف اسٹونیا؟ Estonia. ٹیلن. ویئر از کلفٹن؟ کراچی. پورٹ قاسم از کراچی. کیا ہے پورٹ قاسم؟ یہ largest سی پورٹ. واٹ از دی کیپٹل آف گریس؟ Greece. ایتھنس. واٹ از نیشنل گیم آف امریکہ؟ Baseball. ہاؤ مینی planets are in solar system? 8. واٹ از دی کیپٹل آف منگولیا؟ Mongolia. Ulaanbaatar. ٹھیک ہے. فرنٹیئر آف ہاؤ مینی کنٹریز میٹ ود گلگت بلتستان؟ 3. ابھی آخری اگر صحیح ہے تو ختم ہو جائے گا, نہیں تو پھر میں شروع ہو جاؤں گا پورا سفر. حسنین سے پوچھوں گا. ہاؤ مینی انٹرنیشنل رپورٹس آر دیئر ان پاکستان؟ 12 sir. چلو شکر ہے. اب آئے تھے چھوٹے بچے, بند کر دیں اس کو. میں نے کہا کل اسلامیہ کے آپ میں 10 صفحے یاد کرنے. کتنے یاد کیے ہیں؟ 20 کر لیے ہیں. 5 کیوں گے, 10 ہوتا ہے تھے. میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوست کا نام بتائیں جو آپ کے پاس رشتہ لے کر آئی تھیں. نفیسہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر فرمائی؟ مسجد قباء. بیت الحام کس نبی کی جائے پیدائش ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کون سے پیغمبر صبر کے حوالے سے مشہور تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام. خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. نماز جمعہ میں دوسری اذان کن صحابی نے شروع کروائی؟ حضرت عثمان. اللہ کی تلوار کن صحابی کا لقب ہے؟ خالد بن ولید. آسمانی کتاب زبور کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. آسمانی کتاب تورات کس نبی پر نازل حضرت ہوئی؟ موسیٰ. احادیث کتاب الموطا کس پر نازل ہوئی؟ ممالک. رمضان اسلامی کیلنڈر کا کون سا مانا؟ 9. پہلی وحی میں قرآن کی کتنی آیات نازل ہوئیں؟ 5. خطیب الانبیاء کن پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام. غار ہرا کس پہاڑ میں موجود ہے؟ ابراہیم. گڈ شاباش, سارا صحیح بتایا. اسلامیات صحیح یاد کیے ہوئے ہیں, انگلش کا مسئلہ ہے صرف. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے؟ 10 سال. مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8. کون سا ملک انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے؟ فلسطین. وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4.
غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ 3 صحیح ستہ حدیث کی کتنی کتاب؟ 6 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے کس سورہ میں پکارا سورہ گیا؟ صفا سورہ صف. صف نام محمد قرآن میں کتنی مرتبہ 4 آیا بار. صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ مدینہ. جنگ یرموک مسلمانوں نے کس کے خلاف لڑی؟ نامی سلطنت. رومن سلطنت. حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنا کیا کہلاتا ہے؟ حج کے موقع پر صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کون سی سورۃ تلاوت فرمائی؟ سورۃ الفتح. جی. حضرت محمد سفر طائف کے موقع پر کون سی سورت؟ الفتح. سورہ جن. جن. ابھی آپ نے یاد کرنے 10 صفحے. کتنے؟ 10. 10 صفحے یاد کرنے. منڈے کو آگے میں سنوں گا. پہلے اسلامیات کے میں دے رہا ہوں صرف. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں احسن کی طرف. احسن ویٹ بناؤ. کون سی؟ ویٹ. چلو سینٹینس کمپلیٹ کریں. سینٹینس کمپلیشن 6 منٹ میں آپ نے 26 کرنے ہوتے ہیں. کتنے کرنے ہوتے ہیں ریٹرن؟ انگلش یا انگلش کے. بند کر دو, میں بولتا ہوں آپ بتائیں. ادھر لکھے میں ٹھیک ہے. زبانیں بتانے ہیں. اوکے سر. از ہارٹ سینگ بیکاز. His heart sink because of an accident. سینگ کسے کہتے ہیں؟ سینک مطلب تیرنا یا گر جانا. دڑا وہ کیا کہتے ہیں, اس کا دل دھڑک رہا ہے جی تیز تیز. جی سر. کیوں؟ ہی از ریڈی فار اسپیچ یا آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. آپ نے کیا بنایا؟ For an accident. دے بیکیم سو رچ. Due to their hard work. مائی پیرنٹس آر. My parents are loyal with me. اٹ ٹیکس اے گریٹ ڈیل آف کریج. To serve as a park. آن سیئنگ اسٹرینجر. Yes sir. آن سیئنگ اسٹرینجر. Ask for help. ہی واز انوائٹیڈ ٹو. He was invited to join our party. ہی واز ہوپ فل. For getting good grades. ہی شائے. When he was at stage. ہی ایڈمیٹڈ دیٹ This work is done by بیکاز ہی از ویک. because so he work hard. ایز اے اسکول بوائے. He was young and talented. ٹو ہائڈ از کرائم. ہی What sir? ٹو ہائڈ از کرائم. ہی He shows some tactics. ان ہری. ہی In hurry, he forget his. ارلی ان دی مارننگ. He wake up, ٹو میک سم منی. ہی work hard. اف یو ڈونٹ ورک You will not get success. آن ہز فیلئر. ہی On his failure, he work hard to get success again. ڈیسائڈ ٹو ڈو ورک ہارڈ. Yes, sir. ہز فرینڈز آر. Loyal with him. مائی ایم از. To join Pak Army. اردو کے سنوں, یہی پریکٹس ہے نا. رات دن وہ محنت کرتا ہے. نوجوان لڑکیوں کو آرمی میں حصہ لینا چاہیے. آج کل کے دور میں آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی بہت عام ہو وہ گئی. باپ کی مار کھا کر کامیاب ہو گیا. حسین لڑکیاں باحیا ہوا کرتی ہے. اس کا سینہ اس کا سینہ جم جانے کی وجہ سے گندا ہے. وہ محنتی ہے لیکن وہ محنتی ہے لیکن سست بھی ہے. 1971 کی جنگ ہمارے لیے ہمارے لیے ایک سبق ہے. اسلام ہمیں اسلام ہمیں میانہ روی کا درس دیتے ہیں. ایک فوجی افسر ایک فوجی افسر بہادر اور ملک کے لیے وفادار ہر امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں جان دے دوں گا مگر اپنی عزت پہ شعر کی ایک دن کی زندگی کیدڑ کی سوچ زندگی کا سب سے سخت مرحلہ جوانی کے دن ہوا. اچھا میرا ارادہ پر عزم ہے. سخت مرحلہ کا جوانی کے دن ہوتے ہیں, وہ تو حسین مرحلہ ہوتا ہے یار. سخت اس لیے ہوتا ہے سر وہ اسلام کی نسبت سے. زندگی کا سب سے سخت مرحلہ محنت سے حل ہو جاتا ہے, یہ بھی کر سکتے ہوں. جی سر. وہ محنتی ہے لیکن سیکنڈ پوزیشن لی, فرسٹ نہ آ سکا, دوسرے نمبر پہ آیا. آج کا انسان ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دن بھر بارش ہوتی رہی. موسم خوشگوار ہو گیا. جی سر. یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ آرمی میں نوکری کر رہا ہے. وہ گھر پہنچا ہی تھا کہ اچانک بارش. آپ بتاؤ ابھی باقی بچے. اس نے اپنا فرض پوری طرح ادا کیا. لالچ میں آ کر اس نے جھوٹ بول دیا. ایمان نہیں کھونا چاہیے. مجھے یاد نہیں کہ جی سر. مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی سچ بولا.
गुड सही है. बताओ यही बताओ सर. ये किधर बता ये बता फेल होने आपने. नहीं सर, हाँ मतलब हाँ, ये जुमला तो बता. मैं मुझे याद नहीं कि मुझे याद नहीं कि सारे नेगेटिव ले आए यार, चिंता फैला रहा था. क्या याद नहीं है, कभी सच नहीं बोला. नहीं सर, माँ में चिंता फैला. मुझे याद है कि मैं ध्यान में कभी फेल हुआ. हाँ ये भी सही है. हाँ ठीक है. मेरा मुस्तकबिल मेरा मुस्तकबिल बहुत शानदार हो गया. आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं सर, पढ़ी लिखी हैं सर. आजकल की लड़कियां आर्मी में आ रही हैं. जी सर. आजकल की लड़कियां सोशल हैं. आजकल की लड़कियां तालीम में लड़कों से बेहतर हैं. जी अच्छी सर. पोजीशन में लड़कियां ले पढ़ती हैं. मैंने अभी एक बच्ची पढ़ती है, कितनी मेहनत कर रही है. मैंने इसका हाथ गिरते वक्त थाम लिया. अभी हसनैन से पूछूंगा. सिर्फ हसनैन ने बनाना है जिंदगी. जो ज़िम्मेदार है बताओ. अच्छा जो ज़िम्मेदार है औरत को चाहिए. पर्दे में उस्ताद वो है जो उस्ताद वो है जो बच्चों को इल्म की रोशनी से रोशनास. ऊंचा बोलना बच्चे, आवाज़ ही नहीं आ रही. जब इल्म की रोशनी से रोशनास. अबू भी सुनना आपके बेटा क्या बना रहे हैं. इल्म की रोशनी से फायदा दे. दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए. आप बनाओ 3. वक्त आएगा जब मैं आर्मी में अफसर हूँगा. जी सर. पाकिस्तान दुनिया पे राज करेगा. इंटरनेट इंटरनेट से बहुत सी मालूमात हासिल हो सकती है. सिपाही के लिए जंग. एक खेल है. ठीक है गुड. आप अब बताएं. जी सर. मजहबी तालीम. ये उतनी ज़रूरी है जितनी कि दुनिया में. चांद डूब गया. चांद डूब गया और रात. सिपाही के लिए जंग भी एक खेल की तरह होती है. कोई भी मुल्क. कोई भी मुल्क अपनी इज्जत पे कम्प्रोमाइज़ नहीं. गुड शाबाश, बेहतरीन बनाए हैं. जुमले अच्छे हों जी सर. हर हवाले से. सिर्फ पॉजिटिव नहीं बनाने, हर हवाले से अच्छे होने चाहिए ताकि आपकी सोच जी सर. पता चले कि बच्चे की सोच कैसी है. कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं सर, किसी किस्म का. मैं निकलूँगा. सर. एक टॉपिक तैयार करके अपनी मर्जी का लाने हैं. अपनी मर्जी का. आते ही मंडे को सुनूंगा मैं, लेकिन ज़बरदस्त 2.5 के ऊपर होगी वीडियो. ओके सर. बेहतरीन किस्म की बोलना है. बेहतरीन किस्म का. सही है. आपने भी कोई टॉपिक तैयार कर लो. जी. जो बच्चे नोट्स मंगवाना चाहते हैं रब्ता कर सकते हैं हमसे. ASF की तैयारी करना चाहते हैं आ सकते हैं. 12 के 13 लास्ट डेट है इसकी. एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स साल में एक दफ़ा आती हैं वैकेंसीज. एयरमैन की सीटें अभी आ जाएंगी. कब से आ रही हैं एयरमैन की सीटें? कब से आ रही हैं एहसन साहब? मैंने शेयर की थी ग्रुप में. इन्हीं दिनों में 1-2 दिन में आ जाएंगी, अनाउंस हो अभी जाएंगी. आई नहीं है. अभी आने वाली 2-4 दिन में. तो एयरमैन एरोट्रेड की भी हैं. इसमें काफ़ी ज़्यादा शोबे हैं. जो मैट्रिक में 50% नंबर वो भी एलिजिबल हैं. 55 वाले वो भी एलिजिबल हैं. 60 वाले एरोट्रेड में अप्लाई करें. मैट्रिक में. ठीक है मैट्रिक में, लेकिन उसमें इंग्लिश में नंबर कुछ होते हैं. 70 नंबर लें. 47% नंबर मस्ट हैं इंग्लिश में एरोट्रेड के लिए. बाकी सारा जो इश्तिहार पढ़े उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है. लेडीज़ के लिए लेडी कांस्टेबल की सीटें आ चुकी हैं. फीमेल के लिए मैट्रिक के बाद अप्लाई करना है आप लोगों ने, तो ज़रूर अप्लाई करें. पुलिस में मेरा काम है बताना, इन्फॉर्म करना. आपका काम है अप्लाई करना और टेस्ट दे के सिलेक्ट होना. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी हमारी बच्चियाँ जो हैं इस टाइम पुलिस में सर्विस कर रही हैं. राब्ते में इधर वीडियो देख के सिलेक्ट हुई हैं काफ़ी बच्चे. लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद.